بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. اما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے معلم کائنات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں خطابات کا سلسلہ جاری ہے. یہ مہینہ انتہائی مقدس ہے، مبارک ہے، مسعود ہے، عظیم المرتبت ہے، رفیع الشان ہے، کیونکہ اس مہینے کو تاجدار کائنات رحمت للعالمین حبیب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت کا شرف حاصل ہے. اس کو اسی لیے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. میلاد کے معنی ہے کسی کی ولادت کی جگہ یا ولادت کا زمانہ. مولد کے معنی ہے جائے ولادت. حدیث پاک کی مشہور کتاب سنن ترمذی میں ایک باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس امر کا بیان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یا ولادت کے زمانے اور وقت کے بارے میں ہوا. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر یعنی سوموار کے نفلی روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو یا سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت او انزل علی، کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن میری بعثت ہوئی یعنی اعلان نبوت ہوا، یا اسی دن پہلی بار مجھ پر وحی ربانی اور وحی قرآنی نازل ہوئی. تو چونکہ میری ولادت باسعادت اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نبوت کا ڈکلیریشن یا اعلان اللہ کا انعام ہے، اللہ عز و جل کی جانب سے پہلی وحی ربانی کا نزول انعام ہے، تو اس کے تشکر کے طور پر میں ہر پیر یا سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تشکر ولادت ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ خود نبی پاک کی سنت ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے میلاد کو مناتے تھے یا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر اور بندگی بجا لایا کرتے تھے۔ اور ہمارے نزدیک بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہی ہیں کہ تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت کے ایام میں آپ کو اللہ کی نعمت عظمیٰ جانتے اور مانتے ہوئے تشکر بجا لانا اور ایمانی اور روحانی مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور ہر پیر یا سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے تشکر میلاد کے لیے۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار و درود و تسبیحات پڑھیں، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی بارگاہ میں مالی صدقات اس نعمت کے تشکر کے طور پر پیش کریں۔ یہی مفہوم و تصور ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سورہ مریم میں ہے آیت نمبر 15، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی تسلسل میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام ہو، اور جس دن ان کی وفات ہوگی قانون قدرت کے تحت اس دن ان پر سلام ہو، اور جس دن انہیں آخرت میں زندہ اٹھایا جائے گا اس دن ان پر سلام ہو۔ اسی طرح سے سورہ مریم آیت 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام ہو، اور جس دن میرا وصال ہوگا اس دن مجھ پر سلام ہو، اور جس دن دوبارہ مجھے زندہ اٹھایا جائے گا آخرت میں اس دن مجھ پر سلام ہو۔ اور شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ سابق انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن مجید نے جس بات کو بیان کیا اور اس کی ممانعت نہیں آئی تو وہ چیز ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، اور ان کے اور ہم سب کے اور تمام انبیاء کرام
اور رسول اعظام کے تاجدار کائنات، سرور کون و مقام، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو۔ یہ میلاد النبی ہے، اور کثرت سے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ایام ولادت میں بھیجنا چاہیے۔ اگرچہ آپ پر ہر وقت صلاۃ و سلام بھیجنا یہ سنت الہیہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اور مومن کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، میں نے تم پر جو بے حد و بے حساب اور بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، اگر تم ان کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے، اتنی لا تعداد نعمتیں فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے کسی نعمت کو بطور احسان جتلایا نہیں ہے۔ ساری انعامات الہیہ میں سے جس نعمت کو بطور احسان جتلایا وہ نعمت بعثت سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے باطن کا، قلب کا، ذہن کا، روح کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ بعثت رسالت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے جا بجا بیان فرمایا، اور اسی مناسبت سے ہمارے اس پروگرام کا عنوان بھی معلم کائنات رکھا گیا ہے۔ تو جب حضور اللہ کی نعمت نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، بار بار بیان کرو۔ تحدیث نعمت کے معنی ہے کہ نعمت کا اقرار کرنا، نعمت کا اعتراف کرنا، نعمت کا بار بار بیان کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا، خود بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ من کنانتا قریشن، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور فرمایا کہ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، فرمایا کہ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ تو یہ حضور نے اپنے نسب پاک کو بیان فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں کہ فرمایا کہ ما زلت انتقل من الاصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات، کہ اللہ عز و جل نے آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر آپ کے والدین کریمین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو بھی میرے آبا و اجداد امہات و جدات میرے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، فرمایا کہ وہ سب کے سب پاک تھے، وہ پشتیں بھی پاک تھیں جن میں میرا نسب منتقل ہوتا رہا، وہ جبینیں بھی پاک تھیں
جن میں میرا نور منتقل ہوتا رہا، اور ماؤں کے وہ رحم بھی پاک تھے کہ جن میں میرے نسب کی امانت سلسلہ بسلسلہ منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمینہ تک پہنچی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے نسب میں جتنے بھی آبا و اجداد اور امہات و جدات آتے ہیں ان کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا ہے، پاکیزہ رشتہ قائم ہوا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ رشتہ نکاح کے بغیر قائم ہوا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلہ نسب میں آدم و حوا علیہم السلام سے جہاں شاخیں نکلی تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں مجھے خیر القرن میں رکھا اور نفوس خیر میں رکھا۔ اس لیے آپ کا جو نسب پاک ہے وہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور فرمایا کہ میری ہر قرن اور زمانہ وہ بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے اور پاک ہے۔ اور حضور نے پھر اپنے فضائل اور مناقب بھی مختلف مواقع پر بیان فرمائے۔ رہا یہ سوال کہ اس کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی عید کا کلمہ مذکور ہے کہ سورہ المائدہ میں ہے، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، فرمایا کہ قال عیسی ابن مریم، عیسی بن مریم نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے تیار اور ریڈی میڈ خوان نعمت نازل فرما، تکون عید الاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید ہو جائے، وہ آیۃ منک، اور تیری جانب سے تیری قدرت کی نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمت جو تم نے مانگی ہے میں تم پر نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفران نعمت کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو علماء نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یوم نزول مائدہ کو عید قرار دیا، تو پھر کسی بھی خوشی کے موقع کو عید کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر جس دن ساری کائنات کے تاجدار اور رب العالمین کے محبوب اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اگر اسے عید سے تعبیر کریں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اہل ایمان کی جانب سے فرحت و شادمانی کا اظہار ہے۔ میری دعا ہے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی عقیدت و محبت اور اطاعت و اتباع کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور آپ کی میلاد پاک جو اہل ایمان پر اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کی روحانی اور ایمانی خوشی منانے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اس کے تشکر کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر افعال سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ادائے شکر نعمت بعثت مصطفیٰ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اطاعت مصطفیٰ کو اور اتباع مصطفیٰ کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔